السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہم تمام مسلمان بحیثیت پاکستانی، بحیثیت کشمیری، ہم مسکان کو، اپنی اس بہن کو، اسلام کی اس عظیم غیرت مند بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے والدین کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اتنی غیرت مند بیٹی کو جنم دیا۔ اور اسلام کی اس عظیم بیٹی نے اہل کفر کے سامنے نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کر کے یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ مسلم بیٹی کبھی بزدل نہیں ہو سکتی، مسلم بیٹی کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتی، مسلم بیٹی اپنی جان پر کھیل کر اسلام اور اہل اسلام کا دفاع کرنا بھی جانتی ہے۔ وہ بھی مسلم بیٹی تھے جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہ معرکہ کامیاب کیا، اور پھر یہ اسلام کی وہ بیٹی ہے جس نے اہل کفر کے سامنے کھڑے ہو کر جو نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ تکبیر کی صدا اہل کفر کے سینوں میں تیر کی طرح جا کر پیوست ہو گئی۔ وہ بھی اسلام کی ہی بیٹی تھی جس نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا تھا، وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنم دیا تھا، وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جس نے شہاب الدین غوری پیدا کیے تھے، وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جس نے نور الدین زنگی جیسے پیدا کیے تھے، وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جس نے سلطان محمود غزنوی جیسے غیرت مند حکمران پیدا کیے۔ اور آج جب یہ اہل کفر اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے ہی ان کے سامنے غیرت مند مسلمان آتے رہیں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر اس سرزمین پر کوئی محمد بن قاسم آئے اور اسلام کا پرچم بلند کرے۔ اور یاد رکھیں، اس بچی نے جو نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، آل کفر کے سامنے کھڑے ہو کر اس بچی کی زندگی کا ایک لمحہ، وہ عورتیں جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، ان کی ساری زندگی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام کی بیٹی ہے، اس نے اپنا دفاع نہیں کیا، اس نے اسلام کا بھی دفاع کیا ہے، اس نے خواتین اسلام کا بھی دفاع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر، مسلم امہ کے اندر ایسی غیرت مند بیٹیوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر اس سرزمین پر کوئی محمد بن قاسم آئے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا۔ میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہماری بہن مسکان کی حفاظت فرمائے اور تمام اہل اسلام کی خواتین کی عزت